الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، مولا قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتضیٰ کے واسطے، کر عطائے احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رخ درخشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور قابل قدر فخر علماء حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری غلام یزدانی صاحب قبلہ مدظل اللہ علی والنورانی و حافظ و قاری شعیب صاحب قبلہ مدظل اللہ علی والنورانی، جملہ سنی جنتی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ نجم الہدی واولیاء ملتہ وعلماء امتہ بررۃ التقیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله بارك وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
بڑے خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ یہ مقدس محفل سجائے ہوئے ہیں اور ہمیں شرکت کا موقع ملا ہے۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، دنیا داروں کا محفل نہیں، کسی لیڈر، کسی پولیٹیکل یا کسی اور کے محفل نہیں، بلکہ یہ محفل وہ محفل ہے جس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ یہ محفل کوئی دنیا کے سردار کا نہیں، یہ محفل کسی دنیا دار کا نہیں، بلکہ یہ وہ محفل ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو مبارک کروں گا میلاد کمیٹی کے ہر نوجوان اور انہیں تعاون کرنے والے ہر لوگوں کو کہ آپ نے یہ محفل سجایا، کوئی عام محفل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے یہ محفل کو قبول کر لیا تو دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں سے اعلیٰ مقام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص میں مشکور ہوں آپ تمامی حضرات کا، بالخصوص ہمارے نور بادشاہ صاحب اور ہمارے قلندر بھائی، قادر بھائی وغیرہ کا کہ ان لوگوں نے مجھ جیسے حقیر ناچیز کو آپ کے مخاطب کرنے کے لیے انہوں نے دعوت دی اور میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ میں چند اللہ کے رسول کی وہ باتیں جو ہمارے اسلاف نے بھی کیا ہے، تابعین نے بھی کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، ان باتوں کو آپ تک شیئر کروں۔ تو میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل میں آپ لوگوں سے التماس کروں کہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف اللہم صلی اللہ ایک دم آواز سے اللہم صلی اللہ شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد۔ یار ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے عاشق جو ہے زندہ دلی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں تو بھی زندہ، اور اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں تب بھی زندہ ہی رہتے ہیں۔ تو آواز اتنی بلند ہونی چاہیے، اتنی بلند ہونی چاہیے کہ ہم اس گلی میں بیٹھ کر کے نبی پر درود پڑھیں، وہ درود کی گونج اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جائے کہ ہماری آواز خواجہ غریب نواز کے نگر تک پہنچے، جب غریب نواز کے گنبد سے ٹکرائے خواجہ غریب نواز مسکرا پڑے، وہاں سے اور تیز ہو تو حضور سیدنا غوث سمدانی تک پہنچے اور غوث پاک کے گنبد سے ٹکراتے ہوئے حضور سید عالم مدینے کے تاجدار گنبد خضرا سے ٹکرائے، اور وہیں تک نہیں، وہاں سے اور اوپر جائے، عرش معلیٰ تک پہنچے تو ہماری درود کی آواز عرش سن کر کے جھومنے لگے، اور اس طرح جھومے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہے اے عرش تو کیوں جھوم رہا ہے، تو عرش کے فرشتے یہ کہے اے پروردگار، اے رب العزت، اس دنیا میں تیرے کچھ نبی کے عاشق اس گلی میں بیٹھ کر تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اس درود کی آواز کو ہم سن کر کے جھوم رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے، ارشاد فرمائے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے فرد ہیں ہم نے سب کے گناہ کو بخش دیا۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے ہم نے بھیجا ایک نور اور روشن کتاب۔ اب بھائی سوچنے کی بات ہے، نور کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں پہ اندھیرا ہو۔ روشنی کہاں جلائی جاتی ہے؟
جہاں اندھیرا ہو. میں نے کہا کہ یہ کیسی روشنی اور کیسا اندھیرا؟ تو جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنایا. بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش 1,24,000 یا اس سے کم یا زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اس دنیا میں بھیجا. کس طرح بھیجا، کب بھیجا، کیوں بھیجا، یہ چند باتیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء کرام آئے، وقت گزارا، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا، آج بھی آسمان کے اوپر موجود ہے. حضرت عیسیٰ جانے کے بعد کم و بیش 500 سال، اس سے بھی زیادہ یا کم کچھ عرصہ گزرا. یہ عرصے میں انسانوں کی حالت کیا تھی؟ جب تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انسان ایک شیر خوار جانور کی طرح بن گئے تھے. بے حیائی، بے لگامی اور برائیاں اس طرح عام ہو چکا تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. شراب نوشی، زناکاری، قتل عام، قتل غارت اور خاص طور سے عورتوں کے معاملے میں میری ملت کے خاتون تم بھی سمجھ جانا، یہ وہ نبی آئے کہ خاص طور سے تم کو زندگی دیا ہے. عورتوں کو زندگی دینے والی ذات نبی پاک کی ذات ہے. تاریخ اٹھاتے ہیں تو وہ تاریخ دیکھتے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون ٹپکنے لگتا ہے. وہ باپ جس کے صلب سے پیدا ہونے والی، ماں کے شکم میں جانے والی ایک بچی جب اس دنیا میں آتی، اس آدمی کے، اس باپ کے آنکھوں میں خوشی کے لہریں دوڑنے کے بجائے خون جم جاتا تھا. لڑکی کو دیکھتے ہی خون جم جاتا تھا اور وہ ماں کے گود سے چھین کر کے زندہ دروڑ کر دیا جاتا تھا. دوسری جگہ، یہ تو عرب کا معاملہ، اس ہندوستان کی بات کرو، اس ہندوستان کی بات کرو. تاریخ اسلام اٹھاؤ. اسلام آنے سے پہلے، خواجہ غریب نواز کے اس ہندوستان میں آنے سے پہلے کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ لڑکی ہوتی، چاہے آج ہی نکاح کیوں نہ پڑھایا جائے، اگر کسی وجہ سے اس کا شوہر مر جائے تو فوراً اس کے چیتا کے ساتھ اس لڑکی کو بھی جلنا پڑتا تھا. اللہ اکبر. اس لڑکی کو بھی جلنا پڑتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو نحوست سے تعبیر کی جاتی تھی. لیکن جب یہ ساری کائنات میں یہ پوری برائیاں عام ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، جب اس دنیا میں بسنے والے اور مخلوقات نے دیکھا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اللہ کی پجاری ایک بھی نہ رہا، اللہ کے علاوہ سینکڑوں خداؤں کو پوجا جاتا تھا. ساری مخلوق نے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور کہا پروردگار کچھ سامان تیار کر دیجئے، بارے الہ کچھ ایسا موقع دے دیجئے، ایسی نورانیت کو بھیج دو جس کے ذریعے سے سارے کائنات اجالا ہو جائے. قرآن پکارا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے مخلوقوں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں نے اپنے حبیب کے نور کو تم میں بھیج دیا ہے. تم میں بھیج دیا ہے. تو اللہ کے رسول کا نور آیا. کب آیا، کس وقت آیا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جب ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہ نور چمکا، وہ نور آیا. اور ساتھ میں اکیلا نہیں آیا، خالی اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں گائیڈنس کے لیے ایک روشن کتاب بھی لے کے آیا.
پڑھائی کی تعلیم کے ایک معیار ہوتا ہے. جب بچے کو جب اسٹوڈنٹ کو کیا کیا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے, تو اس کے لیے بکس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیچر بھی ہوتا ہے نا بھائی؟ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ توجہ ہے آپ لوگوں کا؟ جب بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو اس بچے کو پڑھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے بک بھی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ٹیچر بھی ہوتا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن بس ہے, نبی کی آج ضرورت نہیں. میں نے کہا بڑے کتنے ہے یہ؟ میں نے کہا دنیا کی تعلیم جس کا معیار یہ ہے کہ جب تک تمہاری آنکھیں چلتی رہے گی یہ تعلیم تم کو کام آئے گی, لیکن آنکھیں بند ہو جائے تو دنیا میں ختم. آخرت میں اس کا کوئی تصور ہے؟ کچھ کام آنے والا ہے یہ تعلیم؟ نہیں. لیکن جب یہ تعلیم کے لیے بک کے ساتھ ساتھ ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے, بک کے ساتھ ساتھ معلم کی ضرورت پڑتی ہے, بک کے ساتھ ساتھ اس بک کو سمجھانے والے گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر جو کتاب مبین ہے, جو روشن کتاب ہے, ایسی کتاب جس کی کوئی مثال نہیں, جو بے مثل بے مثال, جس کا کوئی ہم اصل نہیں, جو بے اصل بے مثال, جس کا کوئی مثال نہیں, وہ کتاب جس کے بارے میں خود رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اس کو بغیر گائیڈ لائن کے, بغیر ٹیچر کے, بغیر معلم کے تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے کہا کتاب تو بھیج رہا ہوں, ساتھ ساتھ معلم انسانیت سارے معلموں کے سردار کو بھیج رہا ہوں. جس طرح جس معیار کی کتاب ہے اسی معیار کا استاد بھی بھیج رہا ہوں, تاکہ تم کتاب کو سمجھنے کے لیے تم کو پریشانی نہ ہو. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضرات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان. اچھا ایک بات اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھیں, بھیجنے والا اگر گاؤں کا مکھیا یا گاؤں کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آنے والا اگر جس کے پاس بھی جاتا ہے تو اس کی قدر قیمت الگ ہوتی ہے نا بھائی. ایک عام آدمی بھیجے تو اس کی قدر قیمت الگ. ایک ایم ایل اے بھیج دیا, ایم ایل اے کسی کو بھیج دیا تو ایم ایل اے کی حیثیت سے اس کو مانا جاتا ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ اگر کوئی سی ایم بھیج دیا کسی کو تو اس کی قدر قیمت الگ, کوئی پی ایم بھیج دیا اس کی قدر قیمت الگ, اور اگر کوئی بادشاہ بھیج دیا اس کی قدر قیمت الگ. لیکن جب بھیجنے والا رب تبارک تعالیٰ ہو, بھیجنے والا ساری کائنات کا مالک و مختار اللہ کے کائنات ہو, تو پھر اس بھیجنے والے کی اور بھیجے جانے والے کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اس لیے جب آنے والے آتے ہیں تو آنے والے آنے سے پہلے اس کے خبر پہنچانے کے لیے مخبر کو بھیجا جاتا ہے, خبر پہنچانے کے لیے خبر پہنچانے والے کو بھیجا جاتا ہے. تو رب نے کہا کہ میرے حبیب کو بھیجنا ہے, سرکار دو جہاں کو بھیجنا ہے, نور انسانیت کو بھیجنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو بھیجنا ہے. تو اس کی خبر پہنچانے کے لیے دنیا والوں کو ان کے مقام سمجھانے کے لیے ان کے جیسے گائیڈ لائن ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تو جا میرے حبیب کی تعظیم اور تقریم کو سمجھا دینا, اے نوح تو جا حبیب کے شان کو لوگوں تک پہنچا دینا, اے عیسیٰ تو جا نبی کی بشارت دے دینا, اے کلیم تو جا نبی کی حقانیت کو بتا دینا, اے ابراہیم تو جا نبی کی ہر چیز کو بتا دینا, اور کہہ دینا کہ جب آخری نبی آنے والے ہیں تو ان کی تعظیم و تقریم تمہارے لیے ضروری ہے. اور یہ
یہی ہوا قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب وقت بھی نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ یہ آب و ہوا، یہ نہ نظارے، نہ یہ کہکشائیں، نہ کوئی دنیا کی کوئی چیز تھی، کچھ نہ تھا۔ اس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک میٹنگ بلایا۔ اس میٹنگ میں کون کون تھے معلوم ہے؟ انبیاء کرام کی روحیں، سبحان اللہ، انبیاء کرام کی روحیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بلا کر کے ارشاد فرمایا اور وعدہ لیا، کیا کہا؟ وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ دیکھو اے انبیاء کرام، اے آدم تجھے کہہ رہا ہوں، اے نوح تجھے کہہ رہا ہوں، اے موسیٰ تجھے کہہ رہا ہوں، اے ابراہیم تجھے کہہ رہا ہوں، اے صالح تجھے کہہ رہا ہوں، اے لوط تجھے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم کو میں نے کیا دیا؟ حکمت دی، تم کو میں نے نبوت دی، تم کو میں نے رسالت دی، تم کو میں نے کتابیں دی۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے صدقے سے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو عیسیٰ تو بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے آدم تو بھی نہیں ہوتا، یہ نہ ہوتے نوح تو بھی نہیں ہوتا، یہ نہ ہوتے موسیٰ تو بھی نہیں ہوتا۔ سارے کائنات کے تمام انبیاء سے مخاطب ہو کر کے رب نے کہا کہ ساری کائنات بنی تو یہ میرے نبی کے صدقے۔ جب نگاہ پڑی احمد رضا خان کی، پکار اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری کائنات کے جان کون ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے نبی۔ اور جب بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کے صدقے سب بنی، انبیاء بھی آئے، سب آئے، اور آئے ہی نہیں۔ دیکھیے میں جو ہے ایک عجیب دوسرے قسم کا آدمی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنی زندگی میں، میری عمر جب 15 سال تھی اس وقت سے خطابت کے میدان میں قدم رکھ چکا ہوں، اور پورے ہندوستان کے اکثر خطوں میں گھوم چکا ہوں، اور میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو حدیث اور قرآن سے ہٹ کے ہو۔ یہ جو میں اب بھی بول رہا ہوں تو یہ قرآن کا نچوڑ بول رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہے میرے بیان کے بعد، ان کو سوال کرنے کا بھرپور حق ہے، بیان کے درمیان کوئی کچھ نہ بولے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک فخر لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے سب کو بنایا۔ ہر چیز بنی، دنیا، زمین، زمان، آسمان، ہر چیز، اور ان کے لیے ہی سب کو بھیجا، سب کو ان کے لیے بھیجا۔ اگر آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا میں بسنے والی چیزوں کو دیکھیں، ایک انسان کی زندگی کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے کتنی چیزیں اللہ نے نہیں بنائی ہے نا؟ گن سکتے ہیں آپ؟ نہیں گن سکتے۔ زمین انسان کی ضرورت ہے، آسمان انسان کی ضرورت، یہ دنیا میں بسنے والی ہر چیزیں انسان کی ضرورت، انسان کے واسطے، یہاں تک کہ رینگنے والے کیڑے بھی انسان کی ضرورت۔ میں نے کہا ساری کائنات میں بسنے والی ہر چیز انسان کی ضرورت ہے، انسان کے لیے بنے۔ اے انسان تو بھی کسی کے لیے بنا ہے، تجھے بھی اللہ نے کسی کے لیے بنایا۔ تو جواب ملتا عالم تخیلات میں، اے اجمل حسین تجھے معلوم نہیں ساری کائنات کے ہر چیز تو انسان کے لیے بنی، لیکن اے سارے انسان، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کو مخدر کائنات، سچے نبی، اچھے نبی، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے لیے بنایا گیا۔ جب نگاہ
سمجھ میں آ گئی نا؟ نبی کے صدقے سب، نبی کے لیے سب۔ اب اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ ہم نبی کو مانے نہیں، تو وہ ان کی قسمت ہے نا، وہ ان کی قسمت ہے۔ ہم ان کا تذکرہ اس پاک محفل میں کرنا چاہتے بھی نہیں اور کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ لیکن ہم ہمارے سنی جنتی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہے، قیامت تک حق پر رہیں گے۔ ہمارا نبی سچا، ہمارے نبی کے دیے ہوئے قرآن سچا اور دین اسلام سچا اور نبی کے بنائے ہوئے صحابہ سچا، تابعین سچے، تابعین سچے، اولیاء کرام سچے، اور آج اہل سنن والجماعت کے جتنے بھی علماء برحقہ ہیں سب سچے ہیں، سب سنی جنتی ہیں، کیونکہ جو نبی کا ہوتا ہے وہی جنتی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، سب نے خوشیاں منائی۔ ہم آج الحمدللہ ہم بھی منا رہے ہیں، ہم خوشی کے لیے بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں یار کہ نبی تو آج سے 1400 سال پہلے، یہ 15ویں صدی چل رہی نا، 1400 سال پہلے آ چکے، ایک بار بھی آئے، اور تم سنی لوگ ہر سال اسی طرح سجاتے ہو، ڈیکوریشن کرتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، بے فضول خرچ کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ میں نے ان کو پوچھا یار تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو تم لوگوں کو بھی بہکاؤ گے؟ میں نے کہا تم کو نبی کا میلاد کھل رہا، نبی کے میلاد پر خرچ کرنا تم سے دیکھا نہیں جاتا؟ اگر تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم برتھ ڈے مناتے ہو، ایک بار نہیں، پیدا تو ایک ہی بار ہوا تھا نا، ہر سال کائے کو مناتے ہو؟ کیوں مناتے ہو ہر سال؟ شادی ایک بار ہوئی، ہر سال ہوتی ہے، ایک بار ہوئی نا بھائی، ہر سال شادی کے سالگرہ مناتے نہیں، کیوں مناتے ہو؟ وہ چھوڑو، ہندوستان ایک بار آزاد ہوا تھا نا، آج بھی 15 اگست مناتے ہو، 26 جنوری مناتے ہو نہیں؟ ارے جب ہندوستان کے انسانیت کو انگریزوں سے آزاد کرنے والا دن آج بھی تم مناتے ہو، تو جب موسر انسانیت آئی اور پوری انسانیت کو اندھیریوں سے اور شرک و کفر سے پاک کر دیا، انسانوں کو آزاد کر دیا، انسانیت کو انسانوں کو انسانیت کا درس دے دیا، تو پھر جب نبی کی آمد ہو تو ہم کیوں کرنا کھل کے میلاد النبی منا، کیوں کرنا کھل کے میلاد النبی منائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم میلاد النبی مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ تم کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث میں کہا ہے، تو آؤ قرآن دیکھو اور حدیث دیکھو۔ سب سے پہلے میں حدیث کا تذکرہ کروں۔ اب اولیاء کرام تو ہمارے مناتے رہے، تم مانتے نہیں اس کو، اولیاء کرام مناتے رہے، تم نہیں مانتے۔ خواجہ غریب نواز نے ہمیں درس دیا کہ میلاد مناؤ، تم نہیں مانتے۔ حضور سیدنا غوث پاک نے ہمیں اس بات کی ترتیب دی کہ تم جب بھی میلاد آئے تو میلاد مناؤ، تم نہیں مانتے، یہ تمہاری قسمت ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں اپنی قسمت پر کہ ہمیں ان میں پیدا کیا جو میلاد النبی کو مانتے ہیں۔ اب دلیل لو، سیاستہ کی حدیث، وقت اتنا نہیں، مطلب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، متفرق کتابوں میں موجود ہے حدیث۔ یہ مرویات حضرت امیر معاویہ سے، حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے۔ حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کب منائے، کہتے ہیں ایک صحابہ دکھا دو جو میلاد النبی منایا ہو۔ میں نے کہا ایسے بدبختوں کو یہ کہو کہ تم ایک صحابہ دکھا دو جو نبی کا میلاد نہ منایا، تم ایک صحابہ دکھاؤ جو اپنی زندگی میں نبی کا میلاد نہ منایا ہو۔ قسم خدا کی یہ غلام رضا تم کو ہر صحابہ کی زندگی میں میلاد النبی دکھا سکتا ہے۔ حدیث اٹھا
پاک میں آیا ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں چند صحابہ بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا ما اجلستکم، اے صحابیوں تو تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں؟ توجہ ہے، اے صحابیوں تم کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ کس بارے میں ڈسکس کر رہے ہو؟ کس بات کا چرچا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ پر قربان جاؤ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. سرکار ہم یہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. آپ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے، حدیث شارح حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بعثت کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کی آمد کے وجہ سے ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کی آمد کے وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں کیا اس بات پر تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ بے شک ہم نے جب میلاد منایا ہے تو پھر قسم کھانے میں ہم کو کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قسم خدا کی کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے کوئی اور تذکرہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کے آمد کی خوشی پر رب کی شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول حدیث کے الفاظ اس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں میں جو آیا ہوں تو میں خود سے نہیں آیا، یہاں میں خود سے نہیں آیا. تم مسجد میں بیٹھ کے میلاد پڑھ رہے تھے، میں حجرے میں تھا. آتانی جبرائیل، سبحان اللہ، آتانی جبرائیل میرے پاس آیا اور آ کر کے مجھے خوشخبری دیا اور کہا کہ مسجد میں بیٹھ کر کے اے حبیب کچھ لوگ، کچھ آپ کے غلام، کچھ آپ کے چاہنے والے، کچھ آپ کے عاشق مسجد میں بیٹھ کے آپ کے آمد کی خوشی منا رہے ہیں. تو عرش کے اوپر آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا جو بھی وہاں بیٹھ کر کے میرے حبیب کا میلاد منا رہا ہے ہم نے سب کے مجلس کو قبول کر لیا. اب بات سمجھ میں آئی. ہم اہل سنت والجماعت اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ صحابہ کو خوشخبری دے دیا گیا، بتا دیا گیا. دینے والا کون؟ حضرت جبریل آئے، نبی نے سنایا. حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی حدیثوں میں مروی ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ کہہ دے کہ یہ اجمل حسین آیا اور پھینک کے چلا گیا، کتابیں 2-4 لے کے آیا ہوں. 2-4 حدیثیں اس میں بھی ہیں، لگ بھگ 300 حدیثیں میرے پاس موجود ہے. بات سمجھ میں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس مجلس کو اللہ قبول کر لیا. جب صحابہ کے میلاد منانے کو اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دینے کا وعدہ کر لے، تو جب صحابہ کی مجلس قبول کیا، ہم غلام صحابہ تو ہیں، ہم غلام صحابہ تو ہیں، ان جیسا نہیں ہو سکتے، ان کے غلاموں میں تو ہیں. اس لیے تو ہم آج سے 14 صدی گزر گیا لیکن ہم اسی لیے میلاد مناتے ہیں، اس لالچ پر، اس بھروسے پر. جب ان کی مجلس کو قبول کیا اللہ نے تو ہمارے یہ چھوٹے مجلسوں کو بھی ضرور قبول کرے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حج تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی
تم مثل فارس نجد کے قلعے بلاتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا یہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائے. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور خوشی کس نے منایا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ صحابہ نے منایا. بھائی توجہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری گفتگو؟ صحابہ نے منایا، اور خالی صحابہ نہیں، اور حدیث اٹھا کر کے دیکھو، کئیوں حدیث آپ کو ملیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے روز زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے، اور مشکاۃ شریف میں کتاب و فضائل سید المرسلین میں موجود ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اکثر زیادہ تر پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں تم کو معلوم نہیں کہ پیر کے دن میں پیدا کیا گیا ہوں، پیر کے دن اس دنیا میں آیا ہوں، اور پیر کے دن مجھے میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اس لیے. اور اتنا ہی نہیں، اور حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھو. حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے اور صحابہ سے پوچھا اے صحابیوں میں کون ہوں جانتے ہو؟ میں کون ہوں جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی واللہ عالم و بالرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی خبر دے رہا ہوں کہ میں جو ہوں وہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہوں، جو دعا حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد کی تھی وہی دعا میں ہوں. اور ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں. ارشاد فرمایا کہ میں میری ماں کی وہ چشم دیدہ نور ہوں کہ جب اس دنیا میں آ رہا تھا تو میری ماں کے بطن سے، میری ماں کے جسم سے ایک نور چمکا تھا. ایسا چمکا کہ پوری دنیا روشن ہو گئی. اس طرح روشن ہوئی کہ میری ماں حجرے میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی. اعلیٰ حضرت کی نگاہ پڑی، پکار اٹھے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دے کے رب رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حضرات اللہ کے رسول نے میلاد منایا کہ نہیں؟ بھائی بولو، منایا نا؟ یہ اجمل حسین کی بات نہیں ہے، حدیث ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میلاد خود اللہ کے رسول نے منائے. اب اور اٹھا کر کے دیکھو، تم حدیثوں کا انکار کر سکتے ہو. کچھ ایسے ناہنجار ٹائپ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اگر اس کی مرضی کے مطابق حدیث نہ ہو تو وہ کیا کہہ دیتے معلوم ہے؟ ضعیف ہے. ایک اسی طرح الیکٹریشن کام کرنے والا بیچارہ، ان لوگوں کو حدیث سے کیا تعلق یار بتاؤ؟ کچھ تعلق ہوتا ہے؟ ایک عام انسان کو معلوم نہیں. حدیث کے اسرار رموز سمجھنے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے. اس کے سیاق و سباق سمجھنے کے لیے عربی میں ماہر ہونا ضروری ہے. ایک نے کہا، مجھ سے پوچھا ایک سوال اور ایک حدیث کے بارے میں، تو کہا کہ عالم صاحب اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے؟ وہ نبی کی شان میں حدیث تھی. تو میں نے کہا برحق ہے. تو بولے یہ ضعیف ہے. میں نے کہا حدیث ضعیف ہے؟ میں نے کہا ضعیف کی تعریف کرو. کہہ رہے تعریف پتہ نہیں. میں نے کہا یار بڑی تعریف کی بات ہے، ضعیف ہے کہتے ہو لیکن تعریف پتہ نہیں تم کو. تو بولے آپ بتا دیجئے. میں نے کہا میرے پاس پڑھنے آئے ہو تم نہ سوال کرنے آئے؟ ارے میں کیوں بتاؤں؟ جب تم ضعیف کہا تو ضعیف کی ڈیفینیشن بتاؤ، پھر ضعیف میں کتنی قسمیں ہیں وہ بتاؤ. کچھ نہ بتا سکا، کچھ نہ بول سکا. تو پھر میں نے کہا بدبختو، جب نبی کی شان کی بات آتی ہے
نبی کی تعریف کی بات آتی ہے تو وہ حدیث تم کو گرتی ہے، چوبتی ہے، وہ حدیث تمہارے مرضی کے مطابق نہیں تو تم اس کو ضعیف کا لقب دیتے ہو۔ سنو، حدیث بذات خود ضعیف نہیں ہوتی بلکہ راویوں کے حساب سے حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ بدبخت یہ بتا کہ اس حدیث کے راویوں میں کون ضعیف ہے، کون سا راوی کمزور ہے، تو وہ بتا نہ سکا، منہ مجھ کے وہاں سے گیا۔ میرے دوست، ایسے لوگ گٹر صاف کرنے والے آج کے دن اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں۔ محدث کا لفظ میں نہیں کہوں، محدث اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہ امام صاحب اس کا میننگ سمجھتے، سمجھ رہے ہیں؟ محدث تو وہ ہوتے ہیں، محدث کون ہے معلوم ہے؟ اہل الحدیث کون ہوتے معلوم ہے؟ امام بخاری، امام ترمذی، ابن ماجہ، وہ لوگ اہل الحدیث ہیں جو حدیث کو جانتے ہیں، حدیث کے فن سے واقفیت رکھتے ہیں اور حدیث کے سیاق سباق کو جانتے ہیں، اصول حدیث کو جانتے ہیں، وہ اہل الحدیث ہوتے ہیں۔ گلی کوچے میں پھرنے والے اپنے آپ کو حدیث والے کہتے ہیں اور باقی سب کو جو ہیں بدعتی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے دوست، اگر تم دوسرے کو بدعتی کہتے ہو تو دیکھو بدعت کی ڈیفینیشن پوچھو اس سے، بدعت کی تعریف پوچھو کہ بدعت ہے کیا چیز۔ اگر تعریف وہ صحیح بتا دے اس تعریف کے مطابق وہ خود بدعتی ہے، وہ خود بدعت ہے، وہ خود بدعت ہے، اس کا باپ بھی بدعت ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے اس کے باپ آیا نہیں تھا۔ بدعت کی تعریف ایک جملے میں بتا دوں، جو نبی کے ظاہری حیات میں نہ ہو، نبی کے ظاہری حیات کے بعد جو چیز آئی ہے، جس کا ایجاد ہوا ہے، وہ بدعت۔ اور محققین، مفسرین الگ الگ انداز سے اپنے اپنے طریقے سے بدعت کی تعریفیں کیے ہیں، لیکن میں شارٹ کٹ میں ایک جملے میں آپ کو بتاؤں تو اب بتاؤ، بدعت کا رٹ لگانے والا نبی کے ظاہری حیات میں تھا کیا؟ اس کا باپ تھا، اس کا دادا؟ ارے جب تھا ہی نہیں تو وہ خود بدعت ہوا نہیں یار؟ میں نے کہا تم تو خود بدعت ہے، پھر دوسرے کو بدعت ہی کہتا ہے۔ تو بات سمجھ لو کہ ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، ہر چیز بدعت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد جو چیز نہیں آئی وہ بذات خود تو بدعت، لیکن بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت تو میں نے کہا حسنہ، مثال کے طور پر یہ بلڈنگ، یہ مدرسے، مسجد کی تعمیرات کیا نبی کے دور میں تھا؟ یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ گاڑی، یہ لائٹ، یہ روشنیاں، یہ کمکمیں، یہ طرح طرح کے کیا کہتے ہیں سجانے والی چیزیں نبی کے دور میں تھی؟ نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے محفل سجاتے ہو لاکھوں روپے رکھ کر کے، اس طرح سجاوٹ بنا کے، اس دور میں صحابہ کیوں نہیں کیے؟ تو میں نے کہا حالات بدلنے پر، وقت بدلنے پر اس کے طریقے بدلتے ہیں، ان کی چیزیں بدلتی ہیں۔ کیا اس وقت لاؤڈ اسپیکر تھا صحابہ کے دور میں؟ جب نہیں تھا تو صحابہ لاتے کہاں سے؟ آج ہے تو ہم لائیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی آج سجایا گیا، یہ ساری چیزیں اس دور میں تھی؟ جب نہیں تھی، ان کے دور میں جس طرح میلاد منانا ہوتا وہ منا چکے ہیں، پیش کیا آپ کے سامنے۔ تو میں آپ بات کو آگے بڑھاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد صرف صحابہ اور خالی اللہ کے رسول ہی نہیں منائے، بلکہ سرکار آئے نہ تھے اس وقت بھی نبی کا میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، اس وقت بھی نبی کا میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ اٹھاؤ قرآن پاک، یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اٹھاؤ قرآن پاک، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء آئے اور نبی کے میلاد پڑھ کے گئے، لیکن جب حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے
آنے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور کہا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، میں تم کو ایک ایسے نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ توحید پر قائم رہنا اور میرے حبیب سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ، میرے حبیب سے محبت کرنا۔ موسیٰ نے عرض کی پروردگار توحید سمجھ میں آئی، لیکن تیرے حبیب کون ہے؟ تیرے حبیب کون ہے جن سے محبت کے لیے تو کہہ رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمایا میرا حبیب وہ ہے کہ ان کی محبت ہی میری محبت ہے، ان کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، ان کی فرما برداری ہی میری فرما برداری ہے۔ قرآن اٹھاؤ، للکار کر کے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم رب سے محبت کریں، رب کے قرب پائے، تو میرے نبی کی فرما برداری اختیار کر لو، اللہ تمہارا ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب نبی سے محبت کس طرح کی جائے یہ پیمانہ بھی چاہیے نہیں بھائی؟ توجہ ہے؟ نبی سے محبت کس طرح کی جائے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اپنے جملے نہیں، اپنی بات نہیں بولتا۔ اٹھاؤ بخاری شریف، کون سی کتاب؟ بخاری شریف، بخاری شریف کی حدیث، اور یہ حدیث متفرق کتابوں میں منقول، الفاظ کے چینجنگ کے ساتھ۔ امام مسلم نے بھی روایت کی، مسلم شریف کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو تم اس وقت تک مومن مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک کہ نبی سے اتنی محبت نہ کرو، اتنی محبت نہ کرو، کتنی محبت؟ اپنے بچوں کے طرح، اپنی بیوی کے طرح، اپنے ماں باپ کے طرح، اپنے پڑوسیوں کے طرح، اپنے چاہنے والوں کے طرح، یار دوستوں کے طرح، اپنی جان کے طرح نہیں، اپنے بیوی کے طرح اس لیے نہیں کہ بیوی سے تو بہت محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، لیکن وقت آتا ہے تو گالیاں بھی دیتے، تماشا بھی کھینچ دیتے ہو۔ بچے کے طرح اس لیے نہیں کہ بچہ اگر صحیح سود سیدھا ہے تو بڑی لاڈ سے دیکھتے ہو، اگر بگڑ گیا تو گھر سے باہر، اس کے طرح بھی نہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے طرح بھی نہیں، اس لیے کہ جب تک پڑوسی ملاپ سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر پڑوسی بگڑا تو پڑوسی سے بائیکاٹ ہے نا۔ اور یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی نہیں، کیونکہ جب تک دنیاوی زندگی میں تم کو فراوانی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ چیز کی کمی ہو گئی تو سوسائڈ ختم کر دو، رہو ہی مت۔ تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، ڈیفینیشن بتا دیا، اور بتا دیا کہ محبت اس طرح ہونی چاہیے مومن مسلمان ہونے کے لیے۔ اتنی محبت کہ اولاد سے زیادہ، اتنی محبت ماں باپ سے زیادہ، اتنی محبت یار دوستوں سے زیادہ، اتنی محبت پڑوسیوں سے زیادہ، اتنی محبت اپنے چاہنے والوں سے زیادہ۔ اور بخاری کے الفاظ ہے اتنی محبت بھی نفس ہی، اپنے نفس سے زیادہ نبی سے محبت جب تک نہیں کرو گے تم مومن مسلمان بن نہیں سکتے۔ ڈاکٹر اقبال پکار اٹھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں
سب کچھ نامکمل. بات سمجھ میں آئی؟ پیچھے والے نبی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے. اب یہاں کے ایک نقطہ اور بتا دوں بھائی، نبی سے تو اپنی جان سے زیادہ محبت کرے تبھی جا کر کے ایک مومن مسلمان بنتا. ایک حدیث اور سنا دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی نے پوچھا، یا اے عمر فاروق تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سبحان اللہ، بتائیے یار حضرت عمر فاروق کتنی محبت کرتے تھے نبی سے؟ کوئی مثال ہے؟ عمر جیسا کوئی مثال ملے گا اس دنیا میں؟ اتنی محبت ہر چیز قربان، اور یہاں تک کہہ دیے ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑ، جو حضور مفتی اعظم ان کے زبان میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑ، یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کرنا. ایسے عمر کو نبی نے پوچھا، اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنی محبت کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہارے نفس تمہاری جان. تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اپنے نفس جان سے محبت کرتا ہوں. تو نبی نے فرمایا، اے عمر تو ابھی تک کامل مومن نہیں بن سکا، کامل ایمان والا بن نہ سکا. حدیث کے الفاظ متفرق ہے، میں تدلیق کے ساتھ کہوں کہ نبی نے کامل مومن نظر کرم فرمایا یا دست مبارک ان کے سینے میں رکھا، پھر ارشاد فرمایا، عمر اب بتا تیری کیفیت کیا ہے؟ تو عمر نے کہا، ایک جان کیا ہے، ایک نفس کیا ہے اگر ہو کرو یا رسول اللہ تیرے نام پر، میں اپنے جملے کہوں تیرے نام اس پر سب کو قربان کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، اب کامل مومن بنا، اب کامل مومن بنا. میرے دوست اب سوچنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے، ہم کو کوئی گالی دیا، برا بھلا کہا، ہم اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ایک گالی دیا تو ہم 4 گالی دیں گے، دیتے نہیں؟ ابھی دیتے ہیں نہیں. اور اگر زیادہ طاقت ہے، خون میں زیادہ گرمی ہے، کیا کہتے ہیں گالی بھی نہیں دے گا، اور کیا کہتے ہیں حتی الامکان بچ کے چلے جائے گا. لیکن اگر ہمارے نوجوان ٹائپ کے لوگ ہیں، زیادہ خون میں گرمی ہے، اگر کسی نے ان کو گالی دے دیا تو اٹھا کے لگا دیتے ہیں، لگاتے ہیں. میں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ ابھی بتاؤں. اگر کوئی آپ کے والد کو، آپ کے ماں باپ کو گالی دے، آپ خاموش رہیں گے؟ رشتہ داروں کو گالی دیا، خاموش رہیں گے؟ کوئی اپنے اولاد کو، آپ کے اولاد کو گالی دے، مارے، ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، آپ خاموش رہیں گے؟ تمہاری جان کے اوپر حملہ ہوا، تم خاموش نہ رہے، اولاد پر حملہ ہوا خاموش نہ رہے، والدین پر حملہ ہوا خاموش نہ رہے، اور اپنے رشتہ داروں پر حملہ ہوا خاموش نہ رہے. جب ان چیزوں پر حملہ ہونے والے سے تم دور رہے، ان کو اپنا دشمن مانتے رہے، انہیں اپنا نہ جانے، تو پھر جب جو جان سے بڑھ کے ہیں، والد سے بڑھ کے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کے ہیں، اولاد سے بڑھ کے ہیں، رشتہ دار سے بڑھ کے ہیں، جب اگر کوئی انسان ایسی ذات کو گالی دے رہا ہے تو وہ ہمارا ہو سکے گا؟ وہ ہمارا ہو سکے گا؟ ہم اس کو اپنا امام مانیں گے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم اس کو اپنا پیشوا مانیں گے؟ مان نہیں سکتے. سنیو، اٹھو ایمان کا جذبہ لے کر کے، وہ جذبہ جو صدیق اکبر نے دیا، وہ جذبہ جو عمر فاروق نے دیا، جو علی
لیے گھوڑے ہم اور مجھے اس سے بڑھ کر کھول کر کے بتانے کی ضرورت اشارہ کافی ہے. سمجھ لینا جو نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں آواز سے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے یار. تم کہتے ہو کہ عالم صاحب تم کہہ کے جاتے ہو, میں نہیں کہہ کے جاتا ہوں, رب خود کہتا ہے. رب خود کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت نازل کیوں ہوئی اس کی شان نزول بتا دو. میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی. کعب بن اشرف کون تھا معلوم ہے؟ امام صاحب کو پتا ہوگا کون تھا معلوم ہے؟ یہ یہودی کا ایک بہت بڑا عالم تھا. یہودی کا بہت بڑا عالم. سرکار نے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. یہودی بھی شرک کرتے ہیں نا بھائی, یہودی بھی شرک کرتے ہیں. بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ ادھر جاؤں میں اپنی بات بتاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ تو جب سرکار وہاں گئے, کہاں؟ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کے پاس, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کے نبوت کی اور رسول کے رسالت کی, اللہ کے توحید کی دعوت دی اور کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں, ہم کو آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. قرآن کے الفاظ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اس نے کہا نبی سے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں, آپ کی اتباع فرما برداری کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. جب یہ جواب ملا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے, لیکن رب خاموش نہیں ہوا. رب خاموش نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے سدرہ کے مکی جبریل امین سے کہا جبریل تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں پہ میری توحید کی دھجیاں اڑ رہی ہے, جا فوراً جا یہ آیت لے جا کر کے ان کے کان میں کیل ٹھوک دے اور یہ سنا دے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں, وہ کسی کا نہیں بلکہ رب کا بھی نہیں. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سنو اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور ہے, بہت بڑا رحم کرنے والا ہے, بہت بڑا عطا کرنے والا ہے. لیکن کب جب نبی کے قدموں میں جھکو گے, اس لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی سے کتنی محبت, کس طرح کی محبت کرنی چاہیے. قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. میرے جانے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میرے ساتھ غلط بولے ہیں تو ابھی پکڑ کے لانا, بعد میں بیٹھ کے بات کر لیں گے. اور نہیں تو زیادہ دور نہیں رہتا ہوں, میں نیلور میں رہتا ہوں, 3-4 گھنٹے دوری. اگر کوئی موقع آ جائے تو بلا لینا, الحمدللہ یہ غلام رضا آ کے حاضر ہو جائے گا. اس بار تو کتابیں نہیں لایا ہوں, کتابیں ساتھ لے کے آؤں گا. الحمدللہ صحاح ستہ کی پوری کتابیں میرے پاس موجود ہے. ہم بے دیکھے بات نہیں کرتے, ہم تیلگو پڑھ کے بات نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی زبان عربی پڑھ کر کے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. عربی پڑھ کر کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد منانا کیا ہے؟ پتا چل گیا آپ کو۔ کس نے منایا؟ صحابہ نے۔ اور نبی کے آنے سے پہلے کس نے منایا؟ انبیاء نے۔ اور انبیاء بھی نہ آئے تھے اس سے پہلے کس نے منایا؟ رب نے۔ قربان جاؤ سنیو اپنے مقدر پر، وہ سنت آج ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو جس سنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ منایا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جب میں نے انبیاء کو جمع کیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا، ان سے میثاق لیا تھا، اور یہ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے انبیاء تم کو جو ہے میں کتاب دے رہا ہوں، نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں اور حکمت عطا کر رہا ہوں، اور پھر تم میں ایک رسول بھیج رہا ہوں، ایک رسول بھیج رہا ہوں، اور اس طرح وہ رسول بھیج رہا ہوں جو آ کر کے تمہارے دین کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہارے ادیان کی تصدیق کریں گے، اور تمہاری حقانیت کو بیان کریں گے۔ اور یہی ہوا جب نبی آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہودی نہیں مانتے، آج تک بھی نہیں مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، آج بھی نہیں مانتے۔ ان لوگوں میں بہت جھگڑا۔ بتائیے کتنے بڑے کم وقت لوگ ہیں وہ کہ یار ایک ہی قبلہ، ایک ہی گھر، لیکن جو عیسائیوں کا قبلہ ایک کونا ہے اور یہودیوں کا قبلہ ایک کونا ہے نا۔ کتنے بڑے کیسے لوگ ہیں یار۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں مانتے، یہودی حضرت موسیٰ کو عیسائی نہیں مانتے، لیکن اللہ کے رسول جب آئے تو ڈنکے کے چوٹ میں کہا عیسائیوں تم بھی غلط ہو، یہودیوں تم بھی غلط ہو، میرے عیسیٰ بھی حق پر ہے، میرے موسیٰ بھی حق پر ہے۔ تصدیق کی، تصدیق کی، نبی نے تصدیق کیا، اور قرآن نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر بات کی تصدیق کریں گے، تو اگر تم ان کا دور پانا تو ان پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ، ایمان لانا، اور اگر ان کا دور ملے تو تم ان کی مدد کرنا اور ان کا چرچا کرنا۔ تو سب نبیوں نے چرچا کیے، سب نبیوں نے نبی کی آمد کی خوشخبری بیان کر دیے، سب نبیوں نے یہ دنیا والوں کو بتا دیا دنیا والوں آخری نبی آ رہے ہیں، تم ان کا دور پاؤ تو ایمان لے کے آؤ۔ جب عیسیٰ چلے گئے تو رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار مجھے تو نے اٹھا لیا، اب تیرے حبیب کو بھیج دے، ان کا وقت آ گیا ہے، ان کا وقت آ گیا ہے۔ تو رب نے کہا ہاں میرے حبیب کو خالی نہیں بلکہ ایک نور بنا کر کے بھیج رہا ہوں، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹنا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اب میلاد شروع ہوا، سرکار آئے، سرکار کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے رب نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم سچ بچ کے تیار ہو جاؤ۔ پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان کے پورے فرشتوں کو تیار ہونے کی حکم دی، اور جنت کو سجایا گیا، حور و غلمان کو سجنے کے حکم آرڈر دے دیے گئے، دنیا میں بسنے والے ہر فرشتوں کو خوشیاں منانے کے حکم دے دی گئی، ہر مخلوقات خوشیاں منا رہی ہے، ہر مخلوق خوشی منا رہے ہیں، ہر مخلوق اللہ کے رسول کی آمد پر خوشیاں دوسرے کو مبارک بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کا قول
حدیث پاک تاریخ اسلام میں اٹھا کر کے دیکھو، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جس روز میں حضرت عبداللہ سے ملی اور سرکار کے نور میرے بطن میں آیا، اسی دن سے میں جدھر بھی چلتی تھی تو در و دیوار سے سلام کی آواز آ رہی تھی، جدھر جدھر چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی پکار کر کے کہہ رہا ہے، اے آمنہ تم کو مبارک ہو کہ تم میں شاہ دو عالم تشریف لائے، شاہ دو عالم تشریف لائے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، سب خوشیوں ایک کے بعد دیگر ایک دوسرے کو پیش کر رہے تھے، ایک دوسرے کو، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو، دوسرے تیسرے مخلوق کو، سب کو آپس میں خوشیاں بانٹ رہے تھے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہا، اے فرشتوں تم کیا دیکھتے ہو؟ ساری مخلوقوں کے اوپر میری رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر، رحمتیں اور برکتیں لٹاؤ، بھیجو سب پر رحمتیں برکتیں خوب خوب برساؤ۔ یہ برسا رہے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں حجرے میں تھی، اچانک چند لمبے قد بڑی خوبصورت عورتیں میرے کمرے میں آ گئی اور مجھے محسوس ہوا کچھ ڈر سا، تو میں جب سہم گئی تو ان عورتوں نے کہا، اے آمنہ تو کیوں ڈرتی ہے، تو کیوں سہمتی ہے، ہم کوئی اور نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، سبحان اللہ، دوسری نے کہا کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دوسری عورتیں جنتی حوریں ہیں، تم میں آج آخری نبی آنے والے ہیں، تمہاری تسکین اور تسلی کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، نور چمکا، پوری دنیا روشن ہوئی۔ اور جب تشریف لائے تھے تو حضرت عبد المطلب، کون ہے یہ؟ سرکار کے دادا، وہ کہاں تھے اس رات معلوم ہے؟ کعبہ شریف میں۔ اور کعبہ شریف میں اس وقت 360 بتیں، کتنے بتیں؟ یہاں رک کے ایک نقطہ سمجھا دوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر سعودی حکومت غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر کعبہ پر حکومت کیسے کرتے؟ میں نے کہا بدبختو، تم کو پتا نہیں ہے کعبہ آج کعبہ ہے یا قیام دنیا سے کعبہ ہے؟ ارے کعبہ کب سے کعبہ ہے؟ تاریخ اٹھاؤ تم کو پتا چلے گا کہ کعبہ اس وقت بھی کعبہ تھا۔ یعنی کعبہ کہتے کیوں ہے معلوم ہے؟ کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ عربی لفظ ہے، کعب کے معنی ہے ابھرنا۔ جب دنیا میں زمین نہیں تھی تو کیا تھا معلوم ہے؟ پانی ہی پانی۔ اب بھائی توجہ ہے، یہ سب بند کرو یار، توجہ ہے پیچھے والے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بھائی سمجھ میں آ رہی نا؟ درود شریف پڑھو آواز میں، پیچھے والے پڑھو نا یار، سو رہے ہو؟ زور سے کہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کعبہ کا نام کعبہ کیوں پڑا؟ پوری دنیا میں پانی پانی تھا، جب اللہ نے چاہا کہ دنیا میں زمین بنے تو ایک چیز پانی کے اندر سے ابھری اور ابھر کے پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ کیا چیز تھی؟ زمین۔ وہیں سے اور سائنٹیفک طریقے